آج کا ہمارا جو سبجیکٹ ہے وہ ہے روزہ پر ہے. اگرچہ کہ میرا سبجیکٹ کچھ اور تھا، لیکن ایک درخواست پہنچی کہ جی ہم کیا روزے پر بھی سیکھیں گے، تو اس بات پہ جو ہے وہ آج ہم بات کریں گے. آئیے میرے ساتھ نکالیے متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل کے 6 باب کی 16ویں آیت. 6 باب کی 16ویں آیت. آج بہت سارے سوالوں کے جواب ملنے کے ساتھ ساتھ بہت سارے سوال مزید بھی جنم لے سکتے ہیں، پر یہ کوئی اچنبے والی بات نہیں ہے اور یہ غلط بات بھی نہیں ہے. اچھی بات یہ ہے، سوال تب اٹھتے ہیں جب ہم توجہ دیتے ہیں، جب ہم غور سے سنتے ہیں، جب ہماری توجہ جو ہے وہ خداوند کے کلام کے لیے غیرت کے ساتھ ہوتی ہے. سوال وہاں پر اٹھتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ہم نے اتنے برسوں سے یہ باتیں سنی ہیں، پھر آج بات بدل کیسے گئی ہے؟ اس شخص کے پاس کوئی نئی بائبل ہے یا اس کی تعلیم جو ہے وہ مختلف یا کیسے ہو سکتی ہے؟ کچھ اس قسم کی باتیں ہو سکتی ہیں آج کے دن میں، لیکن اس کا مطلب کسی شخص کا غلط یا درست ہونا نہیں ہے. اس کا مطلب ہے ہم سب کو اور زور مار کے خدا کی قدرت کو سیکھنے کی ضرورت. کبھی کسی کی عدالت نہ کریں، کسی کو جج نہ کریں، ٹھیک ہے، لیکن اپنی کوشش جاری رکھیں، کیونکہ خدا کا یہی کام جو ہے، یہ کلام جو ہے وہ کسی بھی شخص کو جو ہے وہ مجرم بھی ٹھہرا سکتا ہے اور کسی شخص کو جو ہے وہ ریوارڈ بھی دے سکتا ہے. آئیے پڑھتے ہیں کلام مقدس میں. وہاں پر لکھا ہے، اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ. جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح، جو شکل بگاڑتے ہیں، جن کو یہ کہنے پر مجبور جو ہو جاتے ہیں کہ جی ہم جو ہے اس وقت تکلیف میں ہیں کیونکہ آج ہم روزہ سے ہیں، تو یہ ریاکاری ہے. آپ نے جس کے لیے، جس کو دکھانے کے لیے، جس کی توجہ حاصل کرنے کے لیے یہ کام کیا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہ جانے کہ آپ روزہ دار ہیں، تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں. یہ پرانی باتیں ہیں. میں تم سے سچ کہتا ہوں. یہاں پر مسیح نے یہاں تک جو ہم نے پڑھا یہ فقیوں اور فریسیوں کا اصول تھا یا ان کا دستور تھا، ان کا لائف سٹائل تھا، جن کو خداوند نے کہا یہ ریاکاری ہے، ٹھیک ہے، یہ روحانی جو ہے گستاخی ہے، بدتمیزی بھی ہے، کہ جو کام خدا ہی کو جاننا چاہیے بشر کیوں کر جانے. جس بات کا اجر آسمان سے آنا ہے اسے زمین پر ہی اجر پا لینا چاہتے ہو. اگلی بات، مسیح نے بہت سارے جو غلط فہمیاں تھیں پرانے عہد کی تعلیم کو لے کر، پچھلے دنوں میں ہم نے جو ہے وہ طلاق کے حوالے سے اور بہت ساری باتیں جو موسیٰ کے حوالے سے جو جانی، تو خداوند نے کہا کہ اس نے تمہاری سخت دلی کے سبب سے کہا تھا جاؤ جو کرنا کرتے جاؤ، لیکن یہ حکم خداوندی نہیں تھا. اور یہی بات آج پھر خداوند جو ہے اس وقت کی جو مذہبی جماعتیں تھیں، مذہبی لوگ تھے، اسکالرز تھے، ان کے نالج اور ان کی جتنی پریکٹسز تھیں اس پر ایک اگین ون مور ٹائم خدا نے ایک چوٹ ماری ہے. اور وہ لکھا ہے، جب بھی بات ہوتی ہے پہلے کوئی اور بات ہو، کرٹیسزم ہو، اور بعد میں یسوع مسیح یہ کہیں پر میں تم سے سچ کہتا ہوں. اس کا مطلب ہے پہلی تعلیم یا پہلا جو پریکٹس تھی اس میں کہیں کمزوریاں تھیں. ان کمزوریوں کے باعث خداوند کو یہ کہنا پڑ گیا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے. جب آپ پوشیدگی میں روزہ رکھتے ہیں اور اس کا ذکر آپ اپنے منہ سے کسی بشر کے ساتھ بھی کرتے ہیں، اس نیت سے نہیں کہ کوئی آپ کو روزہ دار جانے. کبھی کبھی سچویشن ڈیفرنٹ بھی ہو سکتی ہے. کوئی شخص آپ کو اتنا جو ہے وہ دکھ کرتا ہے کہ جی آپ چائے پی کے ہی جائیں، تو وہاں آپ کو رازداری خاموشی سے بتانا پڑتا ہے کہ آج میں کھانے سے میرے جو ہے وہ چھٹی ہے. کوشش کریں کہ جان بوجھ کر لوگوں کو دکھانے کی خاطر نہ کریں، کیونکہ جو دکھاوا ہے اس کا اجر کوئی نہیں ہے. وہ زمین پر ہی جس شخص نے جان لیا، آپ کو کہا او اچھا آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، بس اتنا ہی سا آپ کا اجر ہے، آپ بہت اچھا کام کریں. یو ہیو نتھنگ ٹو گیٹ فرام ہیونلی بینگ. آسمان سے آپ کا اجر جو ہے وہ نہیں ہوگا. اگلی بات ہے، بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر پر تیل ڈال اور منہ دھو. اپنے سر پر کیا کر؟ تیل ڈال اور منہ دھو. آج کل تیل لگانے کا فیشن نہیں ہے، میں نے لگایا ہے. آج فیشن نہیں ہے. لوگ جو ہیں اس کو جو ہے وہ آباء و اجداد کی وہ دقیانوسی قسم کی پریکٹس مانتے ہیں جسے آج کی نسل پریکٹس نہیں کرنا چاہتی ہے. تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے. اسی صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا.
ٹھیک ہے. روزے دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک آپ انڈیویجولی آپ روزہ رکھتے ہیں, دوسرا آپ باجماعت روزہ رکھتے ہیں. آپ کمیونل جو ہے ایک اناؤنسمنٹ کے ساتھ اپنے چرچ میں بڑی جو ہے وہ روحانی طور پر کسی بات کے لیے ایکا کر کے آپ روزہ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. انفرادی روزہ بھی ہوتا ہے اور اجتماعی روزہ بھی ہوتا ہے. انفرادی روزہ جو ہے اس کے لیے آپ کو بڑی تاکید کی جاتی ہے کہ خدا ہی جانے کہ آپ روزہ سے ہیں, آپ فاقہ سے ہیں. روزہ جو ہے ایک جسمانی حالت ہے, پر یہ ایکسٹریم جو ہے عبادت بھی ہے, انتہائی درجے کی یہ عبادت بھی ہے. عبادت کی یہ انتہائی فارم ہے کہ کوئی شخص اپنے آپ کو اتنا دکھ دے. کس لیے دکھ دے؟ تاکہ کسی کی توجہ حاصل کر سکے. آپ اور میں جب روزہ رکھتے ہیں, اپنے جسم کو دکھ دیتے ہیں, خدا کے بدن ٹیمپل کو جو ہے وہ دکھ دیتے ہیں, تو خدا توجہ کر کے سننے کی کوشش کرتا ہے کہ آپ کا مدعا کیا ہے, آپ کہنا کیا چاہتے ہیں, آپ کیا کہنا چاہتے ہیں, آپ کس بات کے لیے اپنے آپ کو دکھ دے رہے ہیں. روزے خوشی سے نہیں رکھے جاتے. روزے دو وجوہات ہوتی ہیں اس کی. روزہ جو ہے اس کا ماتم کرنے سے تعلق ہے. روزہ کیا ہے؟ اس کا تعلق ہے ماتم کرنا, نوحہ کرنا, خدا کے حضور ماتم کرنا. میں اس کی جو ہے ایکسپلینیشن بھی آپ کو دوں گا. بھوکا رہنا, جتنی ساری آپ نے ڈیفینیشنز آج تک سنی ہیں ان کو میں دوبارہ ایکسپلین کر کے آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا ہوں, لیکن روزے کا مطلب یہ ہے ماتم کرنا. اور دوسری فارم جو روزے کی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی کام کا آغاز کرنے سے پہلے آپ بلیسنگز کے لیے, آپ قدرت کے لیے, اپنی اسپرچل لائف میں اگر کہیں کمی گھاٹا آپ کو نظر آتا ہے, اس کی درستگی کے لیے آپ روزہ رکھتے ہیں, ماتم کرتے ہیں, یا پھر اپنی اسپرچل گروتھ کے لیے آپ روزہ رکھتے ہیں اور آپ توبہ کرتے ہیں, آپ روتے ہیں, اپنے آپ کو دکھ دیتے ہیں. کیوں؟ تاکہ کسی کی توجہ پا سکیں. جیم صاحب بیٹھے ہیں اور بھی بہت سارے لوگ جو ہیں اس بات, تاریخ کی اس بات کو جانتے ہوں گے کہ جو گاندھی ہیں انہوں نے بڑا پرامن جو ہے وہ احتجاج کا ایک سلسلہ شروع کر رکھا تھا, اور وہ کبھی جو ہے وہ وائلنس پر بلیو نہیں کرتے تھے, نہیں چاہتے تھے کہ ان کی وجہ سے یا ان کے ساتھ چلنے والے لوگ کبھی کسی قسم کی وائلنس جو ہے اس کو جو ہے وہ منظر عام پر لے کر آئیں. انہیں جب اپنی جو ہے وہ باتیں منوانی تھی برٹش گورنمنٹ سے more than 100 years ago, تو انہوں نے کیا طریقہ اختیار کیا؟ انہوں نے بھوک ہڑتال کر دی, ہنگر سٹرائک کی. اور جب یہ بات جو ہے وہ گورنمنٹ آف برٹش گورنمنٹ کو پہنچی, برطانیہ کے لوگوں کو پہنچی, انہوں نے آنن فانن اس بات کا چارہ کیا کہ بھائی بندہ نہیں مرنا چاہیے, اس سے پوچھو اس کو پرابلم کیا ہے, اس سے پوچھو وہ کیا چاہتا ہے, کیوں اپنے آپ کو دکھ دینا چاہتا ہے, اور اس بات کے لیے جو ہے وہ مرنے کے لیے راضی ہے. اگر دنیا میں رہتے ہوئے لوگ جو ہیں ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پر یا کسی اور وجہ سے یا اپنے جو ہیں وہ کانسٹیٹیوشن کی وجہ سے اگر اتنی قدر کرتے ہیں, تو قادر مطلق خدا جب کوئی شخص روزہ رکھتا ہے, اپنے آپ کو دکھ دیتا ہے, ماتم کرتا ہے, نوحہ کرتا ہے, تو وہ اس کی توجہ پا لیتا ہے جو ماتم کرتا ہے. کیونکہ اس بات کے لیے اس قسم کا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ تم ماتم کرنا. اس بات کے لیے آپ سے کہا نہیں گیا, ریکوائر نہیں کیا جاتا کہ آپ ماتم کریں, آپ اپنے آپ کو دکھ دیں. ایک بات ضرور کہی گئی ہے, جب تم روزہ رکھو. میری ایک بات یاد رکھیے گا, روزے کی اس پریکٹس کا آغاز جو ہے وہ 5ویں صدی میں کیا گیا تھا. یعنی یسوع مسیح کے آسمان پر چلے جانے کے کوئی 4.5 صدیاں بعد اس بات کا آغاز کیا گیا تھا کہ کمیونٹی کو یا چرچ کو, اس وقت جو ہمارے بزرگ, جو رومن کیتھولک چرچ کے بزرگ پوپ لیو اول جو ہیں, انہوں نے اس بات کو کلیسیائی پریکٹس کے طور پر اناؤنس کروایا تھا کہ اس کو جو ہے وہ کلیسیائی طور پر جو ہے آبزرو کیا جائے, پریکٹس کیا جائے. اس روزوں کی مہم کو جو ہے وہ چلایا جائے ہر سال, اور اس کے لیے 40 دن مقرر کیے, اور اس کے لیے انہوں نے جو ریفرنس کا استعمال کیا وہ مسیح یسوع ہے کہ ہم ان کی جو ہے وہ پیروی چونکہ کرتے ہیں, تو جس طرح سے انہوں نے بیابان میں 40 روز اور دن اور رات جو ہے وہ فاقہ کیا ہے, اس کو جو ہے وہ آبزرو کیا جائے.
देखिए, इसको सोचने की कोशिश कीजिए। 3 एग्जाम्पल्स, जब भी कभी हम खादम जो है वो कलाम सुनाते हैं तो हम 3 एग्जाम्पल्स जरूर कोट करते हैं, बल्कि उसके अलावा भी कुछ 2-4 जो हैं वो आयतें कोट करते हैं। पहली एग्जाम्पल हम कहते हैं मूसा जी की, कि वो पहाड़ पर गए, 40 दिन और रात वहां पे रहे, बिल्कुल ठीक। फिर हम कोट करते हैं दानियल नबी की, कि जी उन्होंने 21 रोज तक जो है वो रोजा रखा। फिर हम कोट करते हैं मसीह यीशु की, कि उन्होंने जो है वो 40 दिन और रात जो है वो बियाबान में काटे। फिर हम एक बात कोट करते हैं जो योएल नबी के सहीफे के पहले बाब की गालिबन कोई पहली 14 आयत हैं, 14वीं या 15वीं आयत में ये लिखा है कि रोजा के लिए एक दिन मुकद्दस करो, मुकर्रर करो और मुकद्दस महफिल जमा करो। आपको पता है ये सारी बातें जिनको मैंने अभी जिक्र किया है, उन सब को हम एक एक करके हम ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे कि खुदा का कलाम, खुदा के नबियों, खुदा के लोगों ने बात कहने की कोशिश क्या की थी और हमने उसे किस तौर पर समझा है। जो 3 हवाले मैंने आपके सामने रखे हैं उनको, अच्छा बात जो मैं करके गुजर गया हूं कि अपने सर में तेल डाले। कभी इस बात को जो है वो बड़ा अहम माना जाता था। जो शख्स अपने सर को जो है वो तेल लगा के थोड़े जो है वो बाल बना के रखता था, उसको बहुत अच्छा और बाबू किस्म का शख्स गिना जाता था, बड़ा जो है वो नफीस आदमी गिना जाता था। आजकल जो सर पे तेल लगाते हैं उनको जो है वो पुराने जमाने के जो है वो दकियानूसी और आउट ऑफ फैशन लोग समझा जाता है। याद रखिए, मुकद्दसीन के लिए आप तेल लगाएं या ना लगाएं, पर अपने आप को, अपने सर को तेल से मसा जरूर करें, इन द नेम ऑफ जीसस। चाहे आप उंगली डबोकर आप अपने सर को जो है वो तेल लगाते हैं, डू इट समटाइम्स, क्वाइट ऑफ्टन, कि मैं अपने आप को खुदा के बेटे यीशु के नाम में मसा करता हूं। तो तेल लगा, अपने आप को मसा कर, मखसूस कर। मसा करना, मखसूस करना, किस काम के लिए? रोजा के लिए, इबादत के लिए। रोजा जो है, जब मैंने पहले जिक्र किया कि ये इबादत की इंतहाई शक्ल है, जहां पर आप अपने आप को दुख देते हैं, इसका ताल्लुक इंटरसेशन से है, शिफात से है। जब कोई शख्स अपने लिए या किसी दूसरे के लिए शिफात करता है, दुआएं करता है, वक्त निकालता है, काउंसलिंग करता है, लेकिन जब वो इंतहाई दर्जे पर पहुंचता है तो अपने आप को दुख देता है, मातम करता है और रोजा रखता है। पहली जो एग्जाम्पल है उसको मैं आपके साथ बांटना चाहूंगा, देखना चाहूंगा कि किस तरह से। याद रखिए, हमारे बहुत बड़े बड़े लीडर्स ने, मैं किसी को ना गलत कह रहा हूं, ना ही इस वक्त मैं किसी को दुरुस्त कहने की उस पोजीशन में हूं, हमारे बहुत बड़े बड़े लीडर्स जिनको हम सुनते हैं, हो सकता है कि आपके कानों में उनकी तालीम गूंज रही हो कि उन्होंने तो ऐसी कभी बात नहीं की है। और खुदा के कलाम से बड़ा मोतबर शख्स कोई नहीं हो सकता। खुदा का कलाम ही अपने आप को डिफेंड करता है। किसी बड़े लीडर की बात जो है वो खुदा का कलाम को डिफेंड नहीं कर सकती, उसका दिफा नहीं कर सकती, उसे सच साबित नहीं कर सकती। अगर खुदा का कलाम ही अपने आप को सच साबित करता है तो उससे बड़ी बात जो है वो कोई और नहीं कर सकता। पहली बात जो है वो 40 रोज तक जो है वो मूसा पहाड़ पर रहे। पहली बात जो है, उनके पास तो कोई चॉइस ही नहीं थी। अब नीचे से रोटियां तो ऊपर जाएंगी नहीं पहाड़ पर। उस गहरी तारीकी में जहां पर खुदा ने मूसा को बैठने के लिए कहा था कि वहां तू बैठ जाकर, मैं वहां तुझसे बात करूंगा, उनके पास कोई चॉइस नहीं थी। हम मानते हैं कि उन्होंने फाका किया, वो 40 दिन और रात वहां पर खुदावंद की प्रेजेंस में रहे, और उसका आउटकम क्या था? 2 पत्थर की लोहें जिन पर खुदा का कलाम लिखा हुआ था। 2 पत्थर की लोहें जिन पर खुदा का कलाम लिखा हुआ था। और जब वो शख्स खुदा से मुलाकात के बाद, उन 40 दिन के फाके के बाद, जब वो पहाड़ से नीचे आया, एंड ही वॉज होल्डिंग 2 टैबलेट्स, उन तख्तियों को पकड़े हुए था, उसका चेहरा खुदा की कुदरत, उसके जलाल से मुनव्वर था। यहां तक कि लोग भी उसके चेहरे पर निगाह करने से खौफ खाते थे और कहते थे, मूसा अपना चेहरा ढांप ले, क्योंकि हम उसकी ताब नहीं ला सकते। मैं और आप जब रोजा रखते हैं, हम क्या करते हैं? हैव वी एवर हैज एनी एनकाउंटर विद गॉड? हमारा कभी खुदा से कभी सामना हुआ है? कभी कोई मुकाशफा लेकर उठे हैं हम? खा हम एज ए कम्युनिटी करें या इंडिविजुअल करें, क्या हम कभी कोई मुकाशफा लेकर खुदा के हुजूर से उठे हैं?
اور دوسری بات یہ ہے کرسچن جو پریکٹسز ہیں، لائف ہے، اس میں بہت ساری ٹریڈیشنز نے جگہ لے لی ہے. ہم روایات کو فالو کر رہے ہیں، خدا کی قدرت کو فالو نہیں کر رہے ہیں. ہم روایات کے پیروکار ہیں. کسی ایک شخص نے، کسی ایک کلیسیا کے بزرگ نے اس وقت جس بات کا آغاز کیا، اسے آج 1600 سال بعد بھی یا 1500 سال بعد بھی اس کی پریکٹس ہو رہی ہے، اور کوئی نئی بات جو ہے وہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. لیڈرز، اگر آپ جو کلیسیا ہے اگر وہ درست معنوں میں خدا کے ساتھ نہیں چلتی، تو پھر لیڈرز آپ کے لیے جو ہے وہ خواب دیکھیں گے. اچھی بات بھی ہے، انہیں دیکھنا بھی چاہیے کیونکہ وہ رسپانسبل ہیں، لیکن ہر لیڈر جو ہے اس کو دیکھا جانا چاہیے کہ آیا یہ باتیں کلام سے کیسے ثابت ہوتی ہیں. آج بے شمار ہم لوگ ہیں، ہم بہت سارے لوگوں کو فالو کرتے ہیں. بی کیئرفل. نوجوان نسل کو میں بہت محتاط ہونے کے لیے کہہ رہا ہوں. ہم بہت سارے لوگوں کو فالو کرتے ہیں، اور فالو کا مطلب کرنے کا مطلب اب آپ یہ کہیں گے جی نہیں جی ہم صرف ان کو جو ہے وہ لائک کرتے ہیں اور پھر ان کی پوسٹ آتی ہے تو اسے دیکھتے ہیں. فالو کا مطلب ہے کسی شخص کی پیروی کرنا، اس کے پیچھے پیچھے جانا، مخفی طور پر یا ظاہرہ طور پر اس کی حرکات و سکنات پر نظر رکھنا. یاد رکھیے ماضی میں بھی بہت بڑے بڑے لیڈرز جو ہیں ان کا منہ شریر نے استعمال کیا، اور انہوں نے جو کہا لوگوں نے کلام خداوندی جان کر اس سے جو ہے وہ اس کی پریکٹس کرنا شروع کر دی. اگر میں آج بات کر رہا ہوں، خداوند ہمیں مس لیڈ ہونے سے اور مس گائیڈ کرنے سے محفوظ رکھے. کہیں میں جوش خطابت میں کچھ نہ کہہ جاؤں جو خدا کے کلام کے اگینسٹ ہو، منافی ہو. اس بات پر دھیان رکھیے اور خدا کا کلام پڑھنے کی کوشش کیجیے. ضروری نہیں ہوتا کہ میں اگر نعرے مار کے چلا کر جو بات کر رہا ہوں وہ درست ہو سکتی ہے. وہ بات جو ہے جوش خطابت بھی ہو سکتی ہے اور اس کی سچائی جو ہے وہ ڈگمگ بھی ہو سکتی ہے. پر دھیان رکھیے ہم جتنے سنتے ہیں، ہم شخص کو جج نہیں کرتے، ہم کلام کی نمکینی کو پرکھنے کی جو ہے وہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ کلام کتنا نمکین تھا. کسی بھی جگہ پر جب آپ کلام سنتے ہیں، آپ یہ مت کہ یہ پائی صاحب نے آج جو ہے نا وقت ضائع کر دیا، بلکہ یہ کہا کہ کلام آج کا کلام اتنا نمکین نہیں تھا. یہ زیادہ مناسب ڈیفینیشن ہے، اتنا زیادہ نمکین نہیں لگا. آپ یہ کہہ سکتے ہیں. اس میں آپ کا ٹیسٹ بھی ہو سکتا ہے، آپ کی سوجھ بوجھ بھی ہو سکتی ہے، اس میں خادم کے فیکٹس کو ایکسپلین کرنے کا جو ہے وہ بھی عمل دخل ہو سکتا ہے. اس میں بہت سارے اینگلز ہیں کہ کوئی ایک شخص ذمہ دار نہیں، اس میں بہت سارے لوگ ذمہ دار ہو سکتے ہیں. پہلی بات، جو 40 روز کا ہم نے ذکر کیا اس میں موسیٰ جی کے پاس کوئی جو ہے وہ دوسرا آپشن نہیں تھا. وہ وہاں رہے، بھوکے رہے، اور اس کے نتیجہ میں وہ خدا کے احکامات لے کر آئے. اور پھر اگلی بات جو میں کہنے والا ہوں یہ وہ وقت تھا جب انہیں بہت بڑی نیشن کو، قوم کو لیڈ کرنے کے لیے انہیں احکامات کی ضرورت تھی. انہوں نے روزہ رکھا یا وہ خداوند کے حضور گئے اور بھوکے رہ کر وہاں پر انہوں نے خداوند کے کلام کو ریسیو کیا. انہیں ایک قوم کو لیڈ کرنا تھا جو آنے والے دنوں میں، آنے والے سالوں میں ایک بہت بڑے ملک پر قبضہ کرنے والے تھے. انہیں ٹرینڈ کرنا تھا، انہیں خدا کے احکامات جو ہے وہ بتانے تھے. اور یہ ساری باتوں کا آغاز کرنے سے پہلے خدا نے اسے اپنی پریزنس میں، اپنی حضوری میں بلایا اور اسے اپنا کلام دیا کہ یہ لے جا کر ان کو دے، کہیں وہ نہ ہو کہ ان کا جو ہے وہ میں نقصان کروں، یہ نافرمان ہو اور ان کا نقصان ہو. دوسری اگزامپل جو میں نے کوٹ کی وہ ہے دانیل نبی کا صحیفے میں سے 21 روز تک. نکالیے میرے ساتھ دانیل نبی کا صحیفہ، اس کا 10واں باب. اگر آپ پڑھیں گے تو آپ سوچنا شروع کریں گے، ادروائز آپ آج بھی سن کر آپ کبھی سوچنے پر مجبور نہیں ہوں گے. آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ روزہ رکھنا ماتم کرنا ہے. 40 روز تک کلیسیاؤں کی جو ٹریڈیشنز ہیں وہ ماتم کی ہیں. ہم کون سی یادگار منا رہے ہیں؟ کس خداوند کو گلوریفائی کر رہے ہیں؟ ہم تو ماتم کر رہے ہیں روزہ رکھ کر. دیکھیے یہاں پر کیا لکھا ہے. دوسری آیت جو 10ویں باب کی دانیل نبی کے صحیفے میں لکھا ہے کہ میں دانیل ان دنوں میں 3 ہفتوں تک ماتم کرتا رہا. یہ شخص دیکھیے جس کو ہم روزہ کہتے ہیں وہ ماتم کر رہا ہے، اور اس ماتم کے حصے میں
उसने जो काम किया है उस मातम की जो है वो उसको ज्यादा एग्रीवेट करने के लिए, उसे इंटेंसिफाई करने के लिए उसने क्या किया है, उसने अगला काम किया है कि मैं दानियल 3 हफ्तों तक मातम करता रहा, ना मैंने लजीज खाना खाया और ना गोश्त, और मैंने मेरे मुंह में दखल पाया, और ना मैंने तेल मला जब तक के पूरे 3 हफ्ते गुजर ना गए। ना मैंने तेल मला, मैं बाबू बन के भी बाहर नहीं निकला। हालांकि एक बात याद रखिएगा, जो नबूकदनेस्सर का जमाना था या बेबीलोनियन कोर्ट्स जो थे, उन मैटर्स को निपटाने के लिए रॉयल जो डिक्री था वो ये था, फैसला ये था कि जो शहाना कामों में बादशाह के दरबार में काम करे, उसके ऑफिस में ऑपरेट करे, उसके लिए शाही खुराक का खाना नहायत जरूरी है। शाही खुराक का क्या है? खाना नहायत जरूरी है। और आप अगर पहले बाब में पढ़ें तो इसी वजह से दानियल को जो है वो जब वो खुराक दी जाने लगी तो उसने उसका इनकार किया और साग पात खाया। आज फिर वही वक्त आ गया है, वो फिर से मातम करने लग गया है। किस बात के लिए? कि आने वाले दिनों में मेरी कौम का क्या होगा, आने वाले जमानों में हैकल का क्या होगा। ये 2 बातें उसके लिए बड़ी फिक्रमंदी की थी। यही सबब था। उसने क्या किया, उसने 3 हफ्तों तक जब मातम किया कि इस बात को, इस राज को जाने, तो खुदा की तवज्जो हासिल करने के लिए कि वो मुझे जवाब दे, उसने अपनी जो रॉयल जो फूड था उससे स्टेप डाउन हुआ, मीट छोड़ दिया, उसने मैच छोड़ दी, और जो जिस तैयारी के साथ, जिस ठाट बाट के साथ वो रॉयल कोर्ट में जाता था, उसने तेल लगाकर अपने बाल बनाना भी बंद कर दिए। उसने तेल नहीं मला। इन हफ्तों में उसने मातम किया। किस बात के लिए? कि हैकल का क्या होगा और बनी इस्राइल का क्या होगा। और ये बात 17 हफ्तों की तरफ इशारा करती है। अगली बात जो है वो ये है, और पहले महीने की 24 तारीख को जब मैं बड़े दरिया यानी दरियाए दजला के किनारे पर था, मैंने आंख उठाकर नजर की और क्या देखता हूं कि एक शख्स कुतानी पेराहन पहने हुए, उफाज के खालिस सोने का पटका कमर पर बांधे हुए खड़ा है। उसका बदन जबरजद की मानंद और उसका चेहरा बिजली का सा था, और उसकी आंखें आतिशी चिरागों की मानंद थीं। उसके बाजू और पांव रंगत में चमकते हुए पीतल से थे, और उसकी आवाज अंबुआ या अंबो के शोर की मानंद थी। मैं दानियल ही ने यह रोया देखी, क्योंकि मेरे साथियों ने यह रोया ना देखी, लेकिन उन पर बड़ी कपकपी तारी हुई और वो अपने आप को छुपाने के लिए भाग गए। सो मैं अकेला रह गया और ये बड़ी रोया देखी और मुझ में ताब ना रही, क्योंकि मेरी ताजगी पशमुर्दगी से बदल गई और मेरी ताकत जाती रही। पर मैंने उसकी आवाज सुनी और बातें सुनी, और मैं उसकी आवाज और बातें सुनते वक्त मुंह के बल भारी नींद में पड़ गया और मेरा मुंह जमीन की तरफ था। यहां तक जिसको उसने देखा है वो कोई और है, उसके बाद जिसने उसको हाथ लगाकर उससे बातें की हैं वो कोई और है। दानियल ने इन दिनों के जवाब के आखिर में उसने खुदा का जलाल देखा है। उसने उस इलाजादे को देखा है जिसका जिक्र जो है वो मुकाशफा की किताब में मिलता है, क्योंकि ये डिस्क्रिप्शन जो है वो मुकाशफा की किताब के पहले बाब में मिलती है कि उसके पांव पीतल से हैं और उसका चेहरा जो है वो तेजी के वक्त आफताब की मानंद है, उसकी आंखें आग के शोला की मानंद है। ये सारी की सारी डिस्क्रिप्शन जो है वो खुदा की है। ये शख्स 21 रोज तक वो खाना जरूर खाता था, पर वो उस शाही खुराक को नहीं खाता था जो उसके लिए मुकर्रर थी, जो वाजिब थी कि वो खाए और शाही मामलात को जो है वो निपटाए और फैसले करे। ये शख्स अपने जगह से नीचे आया है, उसने अपने आप को आजिज किया है, हम्बल किया है, और उसने जो है वो खुदा के हुजूर इस बात का लिए मातम किया है, खुदा की तवज्जो हासिल करने के लिए कि किस तौर पर मेरी कौम जो है आइंदा आने वाले दिनों में और यरूशलेम में जो हैकल है उसका मुस्तकबिल क्या है। रोजा का मतलब है मातम करना, चाहे वो कोई शख्स अपने गुनाह पर मातम करे और खुदा के हुजूर ताजगी पाने के लिए जाए, या फिर कोई किसी शख्स के लिए शफात करे और उसकी जगह पर खड़ा होकर उसके गुनाहों की माफी मांगे और उसके हालात के बदल जाने के लिए अगर कोई कर्ज है तो उसको वहां से जो है वो हटाने के लिए खुदा से दरख्वास्त करे, खुदा की तवज्जो के लिए ये करे, या फिर
کوئی شخص جو ہے یہ خوشی سے نہیں رکھا جاتا. معاف کیجئے گا, مجھے یہ بات کہنی پڑے گی, یہ کام خوشی سے نہیں ہوتا. ماتم خوشی سے کوئی نہیں کرتا. ماتم کا تعلق جو ہے وہ خوشی سے ہے ہی نہیں ہے. اس سے پہلے کہ میں یسوع مسیح کے ان 40 دنوں والے واقعہ کو ایکسپلین کروں, لیٹس گو ٹو سم ویئر جہاں پر لکھا ہے, میرے نوٹس کی پرچی کہاں گئی جی, باراتی جو ہیں تب تک روزہ نہیں رکھتے جب تک دلہا ان کے ساتھ ہے. روزہ کی بات ہے, لیکن یسوع مسیح نے جواب میں ماتم کا لفظ استعمال کیا تھا. متی رسول کی انجیل اس کا 9واں باب اور اس کی 14ویں 15ویں 16ویں اور 17ویں آیت. متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اس کا 9واں باب اور اس کی 14ویں 15ویں 16ویں اور 17ویں آیات. وہاں پر لکھا ہے, اس وقت یوحنا کے شاگردوں نے اس کے پاس آ کر کہا, کیا سبب ہے, کیا وجہ ہے کہ فریسی ہم بھی روزہ رکھتے ہیں. لکھا ہے ہم اور فریسی, یوحنا کے شاگرد کہہ رہے ہیں ہم اور فریسی تو روزہ اکثر روزہ رکھتے ہیں اور تیرے شاگرد روزہ ہی نہیں رکھتے. تو یسوع مسیح نے ان کو جواب دیا. یسوع نے ان سے کہا, کیا باراتی جب تک دلہا ان کے ساتھ ہے ماتم کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا روزہ رکھنے کے لیے, اور یسوع نے جواب میں کہا ہے کیا وہ ماتم کر سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے روزے کی جو ڈیفینیشن ہے اس کے جو مطلب ہے وہ ہے ماتم کرنا. آج کلیسیائیں جو ہیں, ہم جتنے بھی ہیں, ٹھیک ہے, ہم کیا کر رہے ہیں 40 روز تک ہم ماتم کرتے پھر رہے ہیں, ہم ماتم کی یاد مناتے پھر رہے ہیں. ہم یسوع مسیح کے ان 40 دنوں کو ماتم میں بدل رہے ہیں. What are we doing? یہ کون سی انڈرسٹینڈنگ ہے روزے کی جس کو ہم نے اختیار کر رکھا ہے؟ روزے کی یہ انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ مختلف ہے. جو روزہ بائبل کہہ رہی ہے اس کا مطلب, اس کی جو جگہ ہے, اس کی جو خدا کے نزدیک جو اس کے میننگز ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں. ہم نے صدیوں سے ہم نے ایک ایسی یاد منانے کے لیے جو ہے وہ اپنے آپ کو اپنے بدنوں کو دے دیا ہوا ہے, ایسی قربانی ہونے کے لیے دے دیا ہوا ہے جو خدا کے نزدیک شاید ناپسندیدہ ہے. ہم 40 روزوں کی یاد میں ماتم کرتے ہیں. ماتم مت کیجئے, سیلیبریٹ کیجئے. کیوں؟ کیونکہ آپ کا خداوند غالب آیا تھا. ان 40 روز کے بعد اس نے کسی کو شکست دی تھی. سیلیبریٹ کیجئے. روزہ رکھنے کا بھی وقت ہے, وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے کہ روزہ کب رکھا جاتا ہے, کیوں رکھا جاتا ہے, کس کے کہنے پر رکھا جاتا ہے. بہت سارے لوگ آج جو ہے وہ جسم کی یا جسمانی یا بدن کی ایسی حالت میں ہیں, کمزور ہیں, بیمار ہیں, کچھ ایسی ایفیشنسیز ہیں جن کے سبب سے وہ بھوکے نہیں رہ سکتے. ان کے لیے بھی جو ہے وہ دانیل نبی جیسے وہ اپنے رائل فوڈ سے نیچے آئے ہیں. انہوں نے مکمل طور پر جو ہے وہ کھانے پینے سے اجتناب نہیں برتا ہے. وہ کھانا کھا رہے ہیں پر جو ریکوائرڈ تھا وہ نہیں کھا رہے ہیں. ہم دیسی ہیں, ہم پنجابی ہیں, یا ہم جو ہے وہ پاکستانی ہیں, ہم کھانا کھاتے ہیں تو پھر خوب کھاتے ہیں. کیا کوئی ایسا شخص نہیں ہو سکتا جو کہے کہ نہیں مجھے کچھ عادتوں پر غالب آنا چاہیے, اپنے لیے نہیں, ڈائٹنگ پلان کے طور پر نہیں, 40 دن آئیں گے اور میں ڈائٹنگ کروں گا, میرا کچھ وزن بھی کم ہو جائے گا. نیت دیکھیے, 40 روز کو ڈائٹنگ پلان جو ہے وہ خدا نے نہیں دیا ہے, یہ روح کی ہدایت سے ہوتا ہے. پہلا شخص 40 دن تک پہاڑ پر خدا کے روح کی ہدایت سے, خدا کی آواز سے, اس کی اپنے منہ کی باتوں کے سبب سے وہ شخص خدا کے سبب سے پہاڑ پر گیا ہے. یہ شخص جس نے 21 روز تک, جس کو ہم کہتے ہیں, اس نے جو ہے وہ ماتم کیا, روزے کی حالت میں رہا. وہاں لکھا تو نہیں ہے کہ روزہ رکھا, پر لکھا ہے کہ میں 21 دنوں تک وہ ماتم کرتا رہا. اور اس نے بھی جب یہ 21 دن پورے ہونے کو تھے, he got his answer, اسے جواب ملا. اور وہ جواب جو ہے ہم جو بعد کی نسلیں ہیں ہمارے لیے جو ہے وہ مشعل راہ ہے. ہم بائبل کی سچائیوں کو سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں, اس مرد خدا کو ڈسکس کرتے ہیں. یسوع مسیح سے سوال کیا گیا کہ ہم اور فریسی جو ہیں وہ تو روزہ رکھتے ہیں, تیرے شاگرد روزہ نہیں رکھتے, یہ کیا سبب ہے؟ معاف کیجئے کچھ ٹائم تھوڑا اوپر چلا جائے گا, پر اس سبجیکٹ کو آج فائنل کرنا یا ڈسکس کرنا ضروری ہے کہ تیرے شاگرد روزہ نہیں رکھتے. تو یسوع مسیح نے ان سے کہا کہ باراتی تب تک روزہ نہیں رکھتے, بلکہ لکھا ہے تب تک ماتم نہیں کرتے جب دلہا ان کے ساتھ ہے. جس کے ساتھ دلہا ہے وہ ماتم نہیں کرتا,
وہ پیپنیاں لے کے جاتے ہیں, ساز لے کے جاتے ہیں, زور زور سے بجاتے ہیں, شور کرتے ہیں, ڈانس کرتے ہیں, کیونکہ وہ خوش ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ بارات میں آئے ہیں, باراتی ہیں, خوشی کرنے کے لیے بلائے گئے ہیں. ہاں وہ ماتم کریں گے, وہ روزہ رکھیں گے, اگلی بات جو ہے, مگر وہ دن آئیں گے کہ دلہا ان سے جدا کیا جائے گا, اس وقت وہ روزہ رکھیں گے. اور یہ بات جو ہے انڈیویجولی بھی ہم پر پوری آتی ہے جب ہم خداوند کو چھوڑ دیتے ہیں, جدا ہو جاتے ہیں, یا کسی سبب سے ہم خداوند سے دور ہوتے ہیں, ہم ماتم کرتے ہیں کہ ہماری اس سے رفاقت ہو جائے. اور یہ بات جو ہے آنے والے دنوں میں جو ہے وہ مسیح کی مصلوبیت کے بعد ہونے والے واقعات, حالات کی طرف اشارہ بھی تھا کہ جب مسیح یسوع جو ہے وہ مصلوب کیے جائیں گے تو ان کی موت کا الزام اور ان کی باڈی کے چوری ہونے کا الزام, ان کے جو ہے وہ لاش کے چوری ہونے کا الزام جو ہے وہ ان کے شاگردوں پر لگے گا. اور وہ چھپتے پھریں گے, مارے مارے پھریں گے, زیر زمین قبرستانوں میں آنے والے سالوں میں لوگ کلیسیا کی صورت میں عبادتیں کریں گے, روزے رکھیں گے, تاکہ خدا سے کسی بات کا ہمیں جواب مل جائے. نیرو اپنے ہی شہر کو آگ لگا کر اس نے مسیحیوں پر اس بات کا الزام لگایا کہ انہوں نے, اس نئی قوم نے, اس نئے مذہب نے, اس نئی تعلیم نے, کہ پیروکاروں نے اس شہر کو آگ لگائی ہے. میرے عزیز بہن اور بھائی, جب آپ روزہ رکھتے ہیں آپ ماتم کرتے ہیں, اور آپ کے ماتم کا آبجیکٹو کیا ہے یہ آپ ہی جان سکتے ہیں. آپ ہی متعین کر سکتے ہیں کہ مجھے جو ہے صبح سے لے کے شام تک ماتم کرنا ہے, مجھے اگلے 6 گھنٹے ماتم کرنا ہے, مجھے اگلے 3 دن ماتم کرنا ہے. یو ول ڈیسائیڈ کہ آپ کو کتنے دنوں تک ماتم میں بیٹھنا ہے, گریہ زاری کرنی ہے, نوحہ کرنا ہے, اپنے گناہوں پر رونا ہے, بدکاریوں پر رونا ہے, قوم کے گناہوں پر رونا ہے. کتنے دنوں تک یہ ماتم جاری رہے گا یہ آپ ڈیسائیڈ کریں گے. کوئی دوسرا شخص ڈیسائیڈ نہیں کرے گا آپ کے لیے کہ آپ کو کتنے دن تک, کتنے گھنٹوں تک, اور کون کون سے دن کو روزہ رکھنا ہے. ہم نے ایسی ٹریڈیشنز جو ہے وہ اپنا رکھی ہیں. آپ کو پتہ ہے روایات جو ہیں موسٹلی ڈیڈ ہوتی ہیں, ان میں کوئی زندگی خاص نہیں ہوتی, کیونکہ سال ہر سال ایک ہی پریکٹس, ایک ہی پیٹرن پر وہ چلتی ہیں. اور جتنے بھی آپ اسٹوڈنٹس ہیں سائنس کے اور ٹیچرز ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ جب جمود طاری ہوتا ہے, اردو کا ورڈ ہے جسے ہم انرشیا کہتے ہیں فزکس کی لینگویج میں, اگر کسی چیز پر انرشیا ہو یا جمود طاری ہو جائے تو وہ ڈیڈ مانی جاتی ہے, اس میں کوئی فلکچویشن نہیں ہے, نہ اس کی ویلوسٹی بدلتی ہے, نہ سپیڈ میں کوئی کمی گھاٹا آتا ہے. ٹھیک ہے, یہ جو سارے کا ساری جو چیزیں ہیں مل ملا کر وہ جمود کا شکار ہوتی ہیں اور اس کو ڈیڈ گنا جاتا ہے, انٹل انلیس کہ کوئی بیرونی قوت آ کر اسے پش نہ کرے اور وہ چیز پھر سے اس کی جو ہے وہ رفتار میں تبدیلی نہ آ جائے, اس کی شکل میں تبدیلی نہ آ جائے, اس کے اینگل میں تبدیلی نہ آ جائے. جب تک آپ جتنے ہاسپٹلز میں اگر ہیں کوئی, تو جب تک جو ہے وہ بندے کی جو ہارٹ بیٹ ہے وہ ٹک 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 چلتی ہے, تو آپ جو اوپر نیچے جو ہے وہ لائنیں چلتی ہیں تو آپ کہتے ہیں بندہ زندہ ہے, سانس لے رہا ہے, آکسیجن پراپر ہے, ہارٹ بھی ٹھیک چل رہی ہے, بلڈ پریشر بھی نارمل آ رہا ہے, کہ سب کچھ آپ ٹھیک کہہ رہے ہوتے ہیں. لیکن جب لائن ایسے سیدھی ہو جاتی ہے اور اس میں کوئی فلکچویشن نہیں ہے تو ہم کیا کہتے ہیں, بندہ مر گیا, اس میں کوئی جان نہیں رہی ہے, ڈیڈ ہے. ٹریڈیشنز جو ہیں ان میں تبدیلیاں کو نہیں آتی. ہاں, لوگ اپنے سواد کے لیے, اپنی جو ہے وہ اس کو فینٹیسائی کرنے کے لیے کچھ تبدیلیاں کر بھی لیتے ہیں, پر ٹریڈیشنز جو ہیں وہ سال ہر سال ایک ہی طرح سے چلتی رہتی ہیں. خدا کے بیٹے نے قطعاً یہ نہیں کہا تھا کہ 40 روزے رکھ کے جو ہے وہ ماتم کیا کرنا اور میری یاد میں یہ کرنا. اس نے ایک ہی بات کی یاد کہی تھی کرنا, اور وہ یہ کہ جب کبھی بھی تم جمع ہو, 2 ہو, 3 ہو, 4 ہو, فیملی کے طور پر ہو, مجمع کی صورت میں ہو, ایک کام ضرور کرنا, اور وہ یہ کہ مجھے یاد کرنا. انہوں نے یہ بات فسح پر کہی تھی. جب بھی آپ جمع ہوں, اس دستور کو انہوں نے جو ہے وہ کہا تھا کہ یہ میری یاد میں کرنا کہ میرے بدن اور خون کے بہائے جانے اور اس کے توڑے جانے کو ضرور یاد کرنا. کوئی بھی شخص جب آپ خدا کے کلام کی تعلیم کی اوتھینٹسٹی کو جو خاص طور پر ڈاکٹرنز کو, یہ روزہ جو ہے ون آف دا ڈاکٹرنز ہیں, یہ کوئی عام تعلیم نہیں ہے کہ جس کو جو ہے وہ انسٹرکشنل ورڈ آف گاڈ کہا جائے, نصیحت برا کلام کہا جائے, یہ ایسی بات نہیں ہے. دس از اے پراپر ڈاکٹرین جس کو جاننے ماننے سے پہلے ہماری جو پوری جو ہے وہ ہمیں پسینے آنے چاہیے اس کو جاننے کے لیے کہ ہم کیا سیکھ رہے ہیں, کچھ اس کی کھوج کرنے کی کوشش کریں. ٹریڈیشنز جو ہیں وہ بہت بڑا رول ہے. طلاق دینے کی ٹریڈیشن تھی, روایت تھی, کلام خداوندی نہیں تھا.
اور اگر کسی بھی ڈاکٹرین کو اگر آپ ٹرو یا فالس کی صورت میں دیکھنا چاہتے ہیں یا چاہتے ہیں کہ اس کی کمزور حالت کدھر ہے اور اس کی جو ہے وہ مضبوط حالت کون سی ہے، تو سب سے پہلے یسوع مسیح کے الفاظ کو دیکھیے اور اس کے بعد رسولوں کی پریکٹسز کو دیکھیے۔ اگر یسوع مسیح کے الفاظ میں بھی ایسی بات نہ ملتی ہو اور اس کے بعد اس کے اپنے رسولوں نے جنہوں نے اس کے ساتھ کھایا پیا اٹھے بیٹھے جو بھی کیے ہوں گے اور اس طرح سے جنہوں نے اس کلام کو خلوت میں بھی سیکھا، پبلک میں بھی سیکھا، راہ چلتے بھی سیکھا، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے انہوں نے خدا کے بیٹے یسوع مسیح سے ڈائریکٹ سیکھا، اگر انہوں نے ایسی کسی پریکٹس کا رواج نہیں ڈالا ہے، ٹریڈیشن نہیں دی ہے، روایت کے طور پر انہوں نے جاری نہیں کیا ہے، خدا را باز آ جائیے اس کام سے۔ ہاں ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کا بھلا بھی ہو جاتا ہو، لیکن ہم اسے ڈاکٹرین نہیں کہہ سکتے، مسیح کی تعلیمات کا حصہ قرار نہیں دے سکتے۔ کسی کا وزن کم ہو جاتا ہے، کسی کی سگریٹ کی عادت چھوٹ جاتی ہے، یہ باتیں جو ہیں وہ اور ہیں، ان کی جگہ کہیں اور ہے۔ بھلائی، بہتری، چنگیائی، توبہ، نجات، ان کی جگہ جو ہے وہ خدا کے کلام میں بنتی ہے۔ اگر کوئی شخص روزہ رکھنا چاہتا ہے تو کلام مقدس میں یہ حوالہ جو میں پڑھ رہا تھا متی رسول کی انجیل میں، آئیے تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں، وہاں لکھا ہے دلہا ان سے جدا کیا جائے گا، اس وقت وہ روزہ رکھیں گے۔ اگلی بات جو لکھی ہے، کورے کپڑے کا پیوند پرانی پوشاک میں کوئی نہیں لگاتا۔ یہ نئے عہد کی تعلیم ہے، اسے پرانے میں فٹ کرنے کی کوشش مت کرو۔ یہ فقیوں اور فریسیوں سے اور یوحنا کے شاگردوں سے بات ہو رہی ہے۔ خداوند نے کہا ہے کہ یہ کورا کپڑا ہے، یہ نئی تعلیم ہے، نیا عہد ہے، اس کو پرانے میں جڑنے کی کوشش مت کرو۔ اس روزے کو جو تم نے سیکھا ہے پرانے عہد میں تھا، اب اسے نئے عہد میں ویسے ہی پریکٹس میں لانے کی کوشش مت کرو جس طرح سے ریاکاری کے طور پر اپنی روحانیت چمکانے کی غرض سے، لوگوں پر اپنی روحانیت کی دھاپ بٹھانے کی غرض سے جو لوگ کرتے تھے، اب یہ ایسا نہیں ہوگا۔ اگلی بات لکھی ہے، کیونکہ وہ پیوند پوشاک میں سے کچھ کھینچ لیتا ہے اور وہ زیادہ پھٹ جاتی ہے، کیونکہ کورا کپڑا جب شرنک ہوتا ہے تو وہ پرانی جو پوشاک ہے اس میں شرنک ہونے کی ایبلٹی نہیں ہوتی، جب وہ شرنک ہوتا ہے اس کو بھدا، نکارا اور بیکار بنا دیتا ہے۔ اور نئی میں پرانی مشکوں میں نہیں بھرتے ورنہ مشکیں پھٹ جاتی ہیں۔ یہ نئی تعلیم کی برداشت جو ہے، پرانے عہد پر یقین رکھنے والے لوگ اس کی برداشت نہیں کر پائیں گے، ورنہ وہ ان بھیدوں سے اور قدرت سے اور ان چیزوں سے وہ پھٹ جائیں گے، وہ اس کی برداشت نہیں کر پائیں گے، اور پھر وہ بلاسفیمی کے جو ہے وہ سارے الزام لگائیں گے کہ یہ کفر بکتا ہے۔ یہ پرانی پوشاک اور نئی مشق جو ہے یہ نئے عہد کی باتیں اور پرانے عہد کی باتوں سے تعلق رکھتی ہیں۔ جو ہوا سو ہوا، اب خدا کے لوگ جو روزہ رکھیں گے، جو عبادت کریں گے، وہ روح اور سچائی سے کریں گے۔ اور ایک حوالہ جو ہے وہ میں نے نوٹ کیا تھا، وہ ہے کہ جتنے رومیوں کے نام پالوس رسول کا خط، اس کا 8واں باب اور اس کی 14ویں آیت، وہاں پر لکھا ہے پالوس رسول کا خط رومنس کے نام اور اس کا 8واں باب اور اس کی 14ویں آیت، اس لیے کہ جتنے خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں۔ جتنے خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں۔ خدا کا روح ہی لیڈ کرے گا کس کو کب بھوکا رہنا ہے۔ خدا کے بیٹے اور بیٹی ہونے کا حق تو ہمارے پاس ہے، پر ہم یہ کبھی نہیں سوچتے کہ خداوند خدا کب تیرا روح مجھے گائیڈ کرتا ہے کہ میں روزہ رکھوں۔ اب چلتے ہیں تیسری مثال کی طرف کہ یسوع مسیح کے لیے لکھا ہے کہ وہ 40 دن اور رات بیابان میں رہا۔ کلام میں لکھا ہے کہ بپتسمہ لینے کے بعد وہ روح کی ہدایت سے، پاک روح کی ہدایت سے وہ بیابان میں گیا تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے۔ وہ جنگلی جانوروں کے ساتھ رہا اور فرشتے بھی وہاں پر ہوتے تھے۔ میری بات یاد رکھیے، پہلے بھی ہم نے جو 2 باتیں کہی ہیں وہ خدا کے روح کے ہدایت سے تھی، یہ بھی جو بات ہے وہ خدا کے روح کی ہدایت سے ہے۔ اور یسوع مسیح کو ضروری تھا، جیسے تیموتھیوس کے خط میں لکھا ہے، جو نگہبان کا عہدہ چاہتا ہو وہ پہلے آزمائے جائیں، اور جب کامیاب نکلیں، کھرے نکلیں،
तो फिर खिदमत गुजारी का काम करें। और खुदा का बेटा जो है वो शरीर से आजमाया गया पर रूह की हिदायत से। शरीर ये ना समझे कि उसने खुदा के बेटे को आजमाया है, खुदा ने उसे इस्तेमाल किया है कि वो अपना जोर लगा ले, क्योंकि यीशु मसीह नासरी इस काम के बाद, जैसे मैंने पहले आपसे कहा था कि मूसा को जिस काम को वो करने को था, उससे पहले खुदा से मुलाकात के लिए गया था, क्योंकि वो बहुत बड़ी कौम को लीड करने वाला था और उसके बाद वही कौम एक मुल्क पर कब्जा करने के लिए जा रही थी। इसलिए उसको अपनी हजूरी में उसने बुलाया। 40 दिन और रात वो भूखा रहा और खुदा के हजूर से वो अहकामात लेकर आया। खुदा के बेटे को अपनी बादशाही का ऐलान करना था, जिसका जिक्र दानियल नबी के सहीफे में लिखा है कि वो उन बादशाहों के दौर में अपनी बादशाही का क़याम करेगा और उसका आगाज करेगा। और वो पत्थर हाथ लगाए बगैर काटा गया और उसने उन बादशाहियों की शानो शौकत और जाओ जलाल को उसने टुकड़े टुकड़े कर दिया। इससे पहले कि खुदा का बेटा यीशु मसीह नासरी नए अहद का खादिम, हमारा मुनज्जी यीशु मसीह नासरी उस अहद का आगाज करे, नए अहद का आगाज करे, पहले जरूर था कि वो शरीर से आजमाया जाए ताकि कभी कोई बात, कोई जवाब बाकी ना रहे। और यही वजह थी कि उन दिनों में वो बियाबान में अकेला रहा, अपने बाप के साथ बातें करने के लिए, शरीर से आजमाया जाने के लिए उसने ताबेदारी सीखी, उसने आजिज़ी सीखी, ताकि अपने बाप की तवज्जो हासिल करके उसके साथ फेलोशिप रखकर फिर वो बाहर निकले और अपनी खिदमत का आगाज करे और उस बादशाही का ऐलान करे जिसकी बाबत उसने कहना शुरू किया था, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। मेरे बहन और भाई, रोजे का मतलब मातम करना है। रोजे का मतलब किसी अपने से बड़े की तवज्जो हासिल करना है, जिससे आप कोई बात मनवाना चाहते हैं, कहना चाहते हैं और उससे हदायत लेना चाहते हैं। और ये काम खुद से डिसाइड करके ना करें। हाँ, आप कर सकते हैं अगर आपकी हालत ऐसी है, पर ज्यादा बेहतर है खुदा के रूह को मौका दें कि वो आपको लीड करे, गाइड करे, मेंटोर करे, आपको दुरुस्त करे और आपको डायरेक्शन दे कि किस दिन, कब, किस वक्त रोजा रखना है। आप अपनी स्पिरिट को उसके लिए राजी रखें, तैयार रखें, क्योंकि कलाम में लिखा है कि आदमी का ज़मीर खुदा का चिराग है। खुदा का चिराग, इसे बुझने ना दें, इसको पैमाने के नीचे मत रखें, इसे चिरागदान पर यानी अपनी जिंदगी में इस चिराग को रखें ताकि आपको रास्ता हो, रास्ता नजर आए और आप अंधेरे में टंटोलते ना फिरें। ट्रेडिशंस की इबादत मत करें, ट्रेडिशंस के साथ मातम ना करें, गिरियाजारी ना करें। हम मसीह की अगर 40 दिनों की याद मनाते हैं तो हम मातम करके मनाते हैं कि उसने बादशाही का ऐलान क्यों कर दिया था, वो शरीर पर गालिब क्यों आया था, उसने उसके जबड़े पर क्यों मारा था। हम मातम नहीं करना चाहते और ना ही हम करने के लिए बुलाए गए हैं, हम सेलिब्रेट करने के लिए बुलाए गए हैं। अगर ये ट्रेडिशन 40 दिनों की हमारी कलीसियाओं में आज भी राइज है तो इसको रिकंसिडर करने का वक्त आ गया है, उससे फिर से जो है रीडिस्कवर करने का वक्त आ गया है। खादमों के लिए, हम सब कलीसियाई मेंबर्स के लिए हमें फिर से सीखने का वक्त आ गया है। अगर हम उन 40 दिनों की याद मनाते हैं तो फिर हम क्या कर रहे हैं? क्या हम मातम कर रहे हैं, या हमारी रूहानी तरक्की हो रही है, या हम एक रवायत के पीछे पड़े हैं जिसको हम जाने बगैर हम किए चले जा रहे हैं। रूहानी जिंदगी, खुदा का मस्कन जो आप और मैं हैं, ये खुदा के लिए वो कुर्बानी होने के लिए दें जो उसकी पसंदीदा है। उसकी रोजे की जितनी भी क्वालिफिकेशंस हैं उसको जानने की कोशिश करें कि हम जो है वो किस तरह से खुदा बाप की नजर में मकबूल ठहर सकते हैं। मातम वो करता है जिसका कुछ खो जाए, जो डेड हो, या जिसका कोई मर जाए, या जिसका दुल्हा उससे जुदा हुआ हो, वो उसे मातम करना चाहिए। या किसी का दुल्हा जुदा हुआ है, आप उसकी जगह पर इंटरसीड करना चाहते हैं, शिफायत करना चाहते हैं, आप उसकी जगह पर खड़े होना चाहते हैं, आप मातम कीजिए ताकि आसमान की तवज्जो आपकी तरफ हो और आपकी सुनी जाए। तीनों एग्जाम्पल्स, मूसा जी की, दानियल नबी की और मसीह यीशु की, तीनों का आउटकम देखिए। तीनों की आउटकम जो है वो खुदा की कुदरत है, खुदा का जलाल है, उसकी बरकत है। बहनरम, अपना माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज। तीनों जो बातें हैं उसका ताल्लुक जो है वो खुदा की कुदरत से है, जलाल से है, उसका आउटकम है। अगर हम कलीसियाई तौर पर रोजा रखते हैं, हमारे पीछे कोई मकसद, को वजह होनी चाहिए। हम कैलेंडर्स पर लिखते हैं, हम लोगों को बताते हैं, अफ्तार पार्टीज करते हैं, क्यों? ताकि लोग हमें रोजादार जाने।
آج ہماری افطار پارٹی ہے، آج ہم روزہ کھولیں گے، ہم پارٹی کریں گے، ہمارا اجر پارٹی کے وقت پہ ہی ختم ہو جاتا ہے، اور وہ سموسے اور وہ کھانا ہی ہمارا اجر ہے، آسمان سے اجر جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ میرے بہن اور بھائی، بہت ساری اور باتیں بھی کہنا باقی ہیں، وقت کافی ہو چکا ہے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کو برکت دے۔ بہت ساری چیزیں جو ہیں ان کو بڑے دھیان سے سیکھنے جاننے کی کوشش کریں۔ مجھے حوالہ یاد نہیں، پر لکھا ہے کیا یہ روزہ نہیں کہ تو گونگے کی زبان بڑھے اور لنگڑے کے سست گھٹنوں کو مضبوط کرے اور ظلم کی جو روبکاریں ہیں ان کے خلاف اٹھے؟ کیا یہ روزہ نہیں ہے؟ ہم کون سا روزہ رکھ رہے ہیں؟ ہم کون سے روزوں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں؟ خدارا یہ ساری باتیں حرف آخر نہیں ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں اور سچائیاں موجود ہیں، ان کو جاننے کی کوشش کیجیے۔ خداوند آپ سب کو اور مجھے بھی اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے۔ آمین 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 آمین۔